بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ قرآن مجید میں آخرت کا تذکرہ بہت اہتمام سے کیا گیا ہے۔ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، کوئی بھی سورت اٹھا لیں، کسی بھی سورت کو پڑھنا شروع کریں، کسی بھی پارے سے پڑھنا شروع کریں، کسی بھی رکوع کو پڑھنا شروع کریں، آخرت کی طرف متوجہ ضرور کیا جاتا ہے۔ تو آخرت کی طرف توجہ ہر وقت دلائی جاتی ہے۔ تو اگر قرآن مجید میں ہر وقت آخرت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، جیسے کہ جب آپ سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں تو پھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مالک یوم الدین کہا تو اس کا مطلب آخرت کی طرف اب آپ کی توجہ ہو گئی۔ اسی طرح سے جب آپ سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ وہ لوگ جو ہیں وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان۔ تو اس طرح سے آپ قرآن مجید پڑھتے جائیں گے، آخری پارے میں تو بہت زیادہ قرآن مجید میں آخری پارے میں آخرت کا ذکر ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس کے بعد پھر والعادیات ضبحا کے اندر، پھر القاریات بالقاریہ کے اندر، پھر الہاکم التکاثر کے اندر، سورہ العصر کے اندر ان الانسان لفی خسر، پھر ویل لکل ہمزہ۔ تو آپ جدھر بھی قرآن مجید میں سفر کریں، جس طرف قرآن مجید میں پڑھتے ہوئے جائیں گے، آپ کو آخرت کا تذکرہ بار بار ملے گا۔ اس کا مطلب آخرت کی ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت ہے، اس معنی میں کہ آخرت کا تذکرہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں اتنا ہی زیادہ کرنا چاہیے جتنا زیادہ ہم قرآن مجید میں اس کا تذکرہ پڑھتے ہیں۔ جو چیز قرآن مجید میں بہت زیادہ ہو، اسے ہماری زندگی میں بھی بہت زیادہ ہونی چاہیے، اور جن چیزوں کو قرآن مجید میں اہمیت نہیں دی گئی ہے ان پر ہم بھی اپنی زیادہ توانائی صرف نہیں کریں۔ یہ بہت اہم اصول ہے قرآن مجید سے فائدہ اٹھانا، کہ جن چیزوں میں قرآن مجید میں جن چیزوں کو زیادہ زور دیا گیا ہے، جن چیزوں پر زیادہ بار بار ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ اتنی ہی زیادہ کثرت کے ساتھ، اتنی ہی زیادہ زوردار انداز سے ہماری زندگی میں نظر آئے، اور جن چیزوں کو نظر انداز کیا گیا ہے ان کو ہم بھی نظر انداز کریں، ان کو ضرورت جتنی ہے اتنا ضرور اتنی توجہ دیں، لیکن ضرورت سے زیادہ توجہ نہیں دیں۔ تو ہماری سب سے بڑی ضرورت قرآن مجید کو پڑھ کے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں اور آخرت کے لیے فکر مند ہوں۔ آخرت کے تذکرے میں ایک بات تو یہ آتی ہے، یعنی آخرت کے سلسلے میں قرآن مجید میں کئی اسٹیج بتائے گئے ہیں۔ تو ایک اسٹیج تو یہ ہے کہ ہر آدمی کو مرنا ہے، کوئی یہاں پر ہمیشہ کی زندگی لے کر نہیں آیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک حقیقت ہے جس کو ہم سب دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، کہ ہر آدمی جو یہاں پیدا ہوتا ہے وہ ضرور مرتا ہے، چاہے اس کی کتنی لمبی عمر ہو، چاہے اسے کتنی زبردست صحت حاصل رہی ہو، اور چاہے اس کے پاس اپنے آپ کو بہتر صحت مند رکھنے کا جتنا زیادہ انتظام ہو، چاہے اس کے پاس کتنی قوت ہو، کتنی دولت ہو، بہرحال اس کو مرنا ہے۔ تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ البتہ یہ کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ کسی نے دیکھا نہیں ہے، کیونکہ مرنے کے بعد پھر کوئی واپس آیا نہیں ہے کہ وہ بتائے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ لیکن یہ زندگی یہ بتاتی ہے کہ مرنے کے بعد کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے، کچھ بہت خاص ہونے والا ہے، زندگی یہ بتا رہی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے موت اور زندگی کو بنایا ہے، موت اور زندگی کو اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ ایسے ہی زندگی نہیں ہو جاتی اور اسی طرح سے موت نہیں آ جاتی ہے، بلکہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے۔ تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا ہے، اسی طرح سے اس نے موت اور زندگی کو بنایا ہے، تو اس کی بنائی ہوئی زندگی ہم کو ملتی ہے اور اس کی بنائی ہوئی موت سے ہم کو دوچار ہونا ہے۔ لیکن یہ جو اس نے موت اور زندگی بنائی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہارا امتحان لینا ہے۔ امتحان کس بات کا لینا ہے؟ کہ تم میں اچھے سے اچھے عمل کرنے والے کون ہیں، وہ سامنے آ جائیں، ان کی چھٹنی ہو جائے، وہ چھانٹ دیے جائیں کہ یہ بہتر سے بہتر عمل کرنے والے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کو بہترین اعمال سے مالا مال کیا ہے، تو ان کو الگ کر دیا جائے اور ان کا الگ ٹھکانہ بنایا جائے، جسے قرآن مجید جنت کہتا ہے۔ اور باقی سب لوگ کس لائق ہیں؟ جنہوں نے اچھے عمل نہیں کیے دنیا میں، تو ان کے سلسلے میں قرآن مجید خود بتاتا ہے کہ جنت ان کے لیے نہیں ہے، وہ پھر اپنا ٹھکانہ جو ہے، وہ جو بدترین ٹھکانہ ہو سکتا ہے ان کے اعمال کے لحاظ سے، وہ ٹھکانہ اور وہ سزا اور وہ انجام ان کو بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ جو ہے قرآن مجید کا آخرت کا تعارف ہے کہ ہر آدمی کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ تو آخرت کا یہ جو تصور ہے کہ مرنے کے بعد اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، یہ تصور ہر وقت بے چین رکھے، ہر وقت اپنی زندگی پر نظر ڈالنے کا موقع دے، ابھارتا رہے کہ اصل میں ہے کیا، یہ زندگی کیا ہے نا، اس کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک خالی جگہ ملی ہوئی ہم کو، ایک کتاب ہے، سادہ کتاب ہے، اس سادہ کتاب کو بھرنا ہے، خالی نہیں رہنے دینا ہے، بھرنا ہے اور صحیح اعمال سے بھرنا ہے۔ تو کتاب کا خالی رہ جانا یہ بھی اپنے آپ میں ایک برا عمل ہے۔ کتاب میں مطلب غلط اعمال کا آنا یہ بھی غلط ہے، اور کتاب کا خالی رہ جانا یہ بھی غلط ہے۔ مطلوب یہ ہے کہ کتاب کی ہر جگہ، ہر صفحہ، زندگی کی کتاب کا ہر صفحہ، ہر سطر اچھے اعمال سے بھر جائے، کیونکہ جو جگہ خالی رہ گئی اس کے سلے میں تو کوئی انعام نہیں ملے گا نا۔ جنت جو ہے وہ خالی کتاب کے سلے میں تو نہیں ملے گی، جنت تو اعمال سے بھری ہوئی کتاب کے سلے میں ملے گی۔ میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ کبھی کیا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی ایک اچھا کام کرتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ مگن ہو جاتا ہے کہ میں نے تو اتنا اچھا کام کر لیا، وہ اب میں جنت میں چلا جاؤں۔ لیکن وہ جو اچھا کام اس نے کیا تھا وہ تو اس دن کے لیے کیا تھا نا، جو دن اس کو اچھے کام کے لیے ملا تھا، جو گھڑی، جو وقت اس کو اچھے کام کے لیے ملا تھا، اس میں اس نے اچھا کام کر دیا، اس کو صلہ ملے گا۔ لیکن اس کے بعد جو وقت ہے وہ یوں ہی کیوں گزر جائے، اس میں بھی ایک اچھا کام آنا چاہیے، اس کے بعد جو دن ہے اس میں بھی اچھا کام آنا چاہیے، اس کے بعد جو دن ہے اس میں بھی اچھا کام ہونا چاہیے۔ اسی لیے احادیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کی اصل اکائی اس کا ایک دن ہے، انسان کی زندگی جو ہے اس کی اصل یونٹ جو ہے، اصل اکائی جو ہے وہ دن ہے۔ تو صبح وہ سو کر اٹھا اور پھر شام سونے تک یہ جو ایک دن ملتا ہے، اس دن کو اس کو بھرنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ روز کل یوم تطلع فیہ الشمس، ہے نا، کل سلامہ من بنی آدم علیہ صدق، کل یوم تطلع فیہ الشمس تعدل بین اثنین صدق، کہ آدمی کے یہ جو جسم ہے، وجود،
اس میں جتنے اور ہیں، جتنے ہڈیوں کے جوڑ ہیں، ان میں سے ہر ایک پر ایک نیکی واجب ہوتی ہے کہ ہر ایک کے بدلے وہ ایک نیکی کرے. اور یہ جو ہے یہ روزانہ، یعنی آپ کو کیا ہے، آپ کو روز صبح میں آپ کو ایک زندہ وجود ملا، زندگی ملی ہے نا، جس میں آپ کو یہ جسم ملا. یہ جسم ہے، اس جسم کا ہر جوڑ حرکت کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہر جوڑ کا آپ کو کا حق ادا کرنا ہے. تو ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ وہ زندگی ملتی، دن ملتا، لیکن حرکت اور قوت نہیں ملتی. تو پھر وہ دن کیسا گزرتا؟ تصور کریں کہ ایک آدمی صبح سو کر اٹھا ہے اور مفلوج ہے پورے طور پر اپاہج، تو اس کا وہ دن جو ہے اس کے کس کام کا؟ لیکن اگر آپ کو صبح میں دن ملا ہے، نئی زندگی ملی ہے اور نئی حرکت اور قوت بھی ملی ہے، آپ کا ہر جوڑ صحیح کام کر رہا ہے، اس کا مطلب وہ دن اب آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ اس دن میں آپ کتنا کر لیتے ہیں. تو اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کی جو یونٹ طے کی ہے وہ ایک ایک دن ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں روز کا پلان کرنا ہے اعمال صالحہ کا، اور ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہر ملنے والا دن اس کا کوئی بھی اسپیس خالی نہیں رہ جائے. اعمال بہت سارے ہیں اور ان کی تفصیل بھی ان احادیث میں ملی ہے کہ جس میں یہ بھی ہے کہ آپ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دیں، یہ بھی ہے کہ کسی کی مدد کر دیں، کسی کا بوجھ اٹھا لیں، یہ بھی ہے کہ کسی کی مزاج پرسی کر لیں، کسی بیمار کی عادت کر لیں، کسی اس دن روزہ رکھ لیں، اس دن کی نمازیں پڑھیں. اس دن میں جب آپ کو جتنا بھی موقع ہے اس میں آپ اللہ کا ذکر کریں اور پھر حمد و تسبیح کریں، انسانوں کی مدد کریں، نیکی کے کام کریں. اور نیکی کے کاموں کا، انسانوں کی مدد کا کیا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، کیونکہ جدھر آپ دیکھیں گے، جس انسان کو دیکھیں گے وہ کسی پریشانی میں مدد مبتلا ہے، کسی مدد کا آپ کچھ مدد نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم اتنا بھی اگر آپ کر دیں، کسی غم کے مارے، کسی دکھ کے مارے کہ سر پہ ہاتھ پھیر دیں، اس کو حوصلہ دلا دیں، ہمت دلا دیں، ہے نا، تو یہ بہت بڑی نیکی ہے. اس کو ایک نئی زندگی مل جاتی ہے. مایوسی سے اس کو باہر نکال دیں، روشنی اس کو دکھائیں، امید دکھائیں. غرض یہ کہ نیکی کے بے شمار کام ہیں جو اگر آدمی سوچنے بیٹھ جائے، روزانہ رات میں سونے سے پہلے وہ یہ سوچے کہ کل کے دن میرے پاس جو موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر کل کے دن کا موقع دیا تو میں کتنا اس کا استعمال کروں گا، تو وہ ایک دن کو وہ بھرپور دن بنا سکتا ہے. تو اس طرح سے میں یہ بتا رہا تھا کہ جو آخرت کی تیاری کے سلسلے میں ہمیں اپنی زندگی کو دنوں میں تقسیم کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی. اور شام کو سونے سے پہلے یہ جائزہ لینا چاہیے کہ آج کا دن جو ہے وہ کیسا گزرا، اس میں بہت ساری جگہ خالی رہ گئی یا پورا پر ہو سکا. نہیں پر ہو سکا تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، معافی مانگیں، ہے نا، مغفرت کی دعا کریں، اور پھر اگلے دن کی تیاری کریں کہ اگلا دن. اسی طرح سے یہ ہے کہ آپ یہ جو روز نیکی کے کام ہیں، اس میں جو بہت بڑا نیکی کا کام ہے وہ ہے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، لوگوں کو نیکی کی طرف رغبت دلانا اور لوگوں کو برائی سے روکنا. اس کے لیے تو کیا ہے کہ آپ کے پاس وسائل نہیں ہے، دولت نہیں ہے، تب بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں. آپ کسی اور کام میں مصروف ہیں تب بھی یہ کام کر سکتے ہیں. یعنی ایک آدمی دکان پر بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے بھئی میں صبح میں دکان کھولنا پڑتی ہے، مجھے شام تک میں دکان میں بیٹھتا ہوں، ہے نا، تو میں دن کی بہت ساری نفل نمازوں کا اہتمام نہیں کر سکتا ہوں، میں بیماروں کی عیادت کرنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ملتا ہے،
میں جنازے میں شرکت کے لیے نہیں جا سکتا ہوں، میں صلہ رحمی کے بہت سے کام نہیں کر سکتا ہوں، ہے نا، کیونکہ میں بہت مصروف ہوں۔ لیکن اس مصروفیت میں دو کام تو بہت آسانی سے کر سکتا ہے۔ ایک ہے اللہ کا ذکر، جو کتنی زیادہ مصروفیت ہو اس میں آدمی کر سکتا ہے، اور دوسری چیز ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ آدمی کتنا ہی زیادہ مصروف ہو، وہ اپنے آس پاس کے انسانوں کے درمیان دو کام کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے خواتین گھر میں وہ اپنے کاموں میں مصروف ہیں، بہت کام ہوتے ہیں خواتین پر، لیکن ان کاموں کو کرتے ہوئے وہ اللہ کا ذکر کر سکتی ہیں۔ جو اللہ سے محبت کرنے والی خواتین ہیں ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ روٹی پکا رہی ہیں، سالن بنا رہی ہیں، برتن دھو رہی ہیں، گھر کی صفائی کر رہی ہیں، اور ان کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہے۔ یہی نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے ہمیشہ۔ تو آپ گھر کے سارے کام کر رہے ہیں اور آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ اپنے صفحہ کتاب زندگی کو نیک اعمال سے بھر رہے ہیں۔ اسی طرح سے کیا ہے کہ یہ جو بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، بھلائی کی نصیحت کرنا، یہ بھی ہے ایک تصور ہمارے ذہن میں کیا بیٹھا ہوا ہے نا کہ جب کوئی برائی کر رہا ہو تو اس کو برائی سے روکنا ہے، جو بھلائی نیکی نہیں کرنے والا اس کو نیکی کرنے کو کہنا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بات اس سے زیادہ بڑی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے کو سے یہ باتیں کرتا رہے۔ یعنی مثال کے طور پر میں اس کو گھر کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ آپ کے بچے ہیں، آپ کے گھر کی خواتین ہیں، گھر کے مرد ہیں، یہ معلوم ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اس کے باوجود انہیں آپ بتائیں کہ جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے تاکہ یہ سبق تازہ ہوتا رہے۔ یہ معلوم ہے کہ بچے چوری نہیں کرتے، لیکن ان کو بتائیں کہ چوری کرنا بہت بری بات ہے، ان کو بتائیں کہ نشہ کرنا بہت بری بات ہے، ان کی زبان بہت صاف ہے پھر بھی ان سے کہیں کہ گالی دینا بہت بری بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے ذہن بنتا ہے، سبق تازہ ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب اس کے ذہن میں بار بار آپ یہ جملہ پہنچے گا کہ گالی دینا بری بات ہے، تو پھر وہ لوگوں سے بھی یہ کہے گا نا کہ گالی دینا بری بات ہے۔ جس بچے سے آپ شروع ہی سے، بچپنے ہی سے آپ اس سے یہ کہیں گے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، گالی دینا بری بات ہے، خیانت کرنا بری بات ہے، بے ایمانی کرنا بری بات ہے، دھوکہ دینا بری بات ہے، ظلم کرنا بری بات ہے، کسی کو ستانا بری بات ہے، تو وہ ایک تو خود اس کی شخصیت ویسی بنے گی سن سن کر، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ پھر دوسروں سے بھی یہی باتیں کہے گا، اور اس طرح سے جو خیر ہے وہ پھیلے گا۔ تو آپ جو ہے نا، آپ اپنی مجلس میں چائے خانے پر بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں، آپ لوگ گھر میں گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، راستہ چل رہے ہیں، چہل قدمی کر رہے ہیں، کوئی بھی آپ آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آفس کے لوگ ہیں، آپ کے ماتحت ہیں، آپ کے اوپر لوگ ہیں، آپ کے ماتحت لوگ ہیں، بزنس میں لوگ خریداری کرنے آ رہے ہیں، آپ سودا بیچ رہے ہیں، ہے نا، ان سارے مواقع پر آپ اس بات پر توجہ دیجئے کہ آپ بھلائی کی نصیحت کرنے میں کتنا وقت لگا رہے ہیں۔ آپ جو بول رہے ہیں لوگوں سے ظاہر بول رہے ہیں نا، آپ خاموش کیوں رہتے ہیں؟ خاموش مت رہیے، آپ بولیے، اور جب بولیے تو پھر یہ بولیے، کوئی اچھی بات لوگوں کو بتائیے، کسی بری بات کے سلسلے میں لوگوں کو خبردار کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس طرح سے آپ اپنا اعمال نامہ نیک اعمال سے بھر رہے ہیں۔ آپ جب شام کو سوتے ہوئے سوچیں گے کہ آج میں نے دن بھر کیا کیا، تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ نے بہت سے لوگوں سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی باتیں کہی، اپنے گھر میں بھی آپ نے بہت مرتبہ یہ باتیں کی ہیں، اور باہر بھی آپ نے بہت مرتبہ یہ باتیں کی۔
یہ کب آپ کریں گے؟ جبکہ آپ کو آخرت کی فکر ہوگی اور اس بات کی فکر ہوگی کہ آج کا میری زندگی کا جو ورق ہے وہ سادہ نہیں جانا چاہیے، اس میں میں پورا لکھ دوں گا. جس طرح سے امتحان حال میں ایک بچے کو فکر ہوتی ہے نا کہ میں پوری کاپی بھر دوں، ہر سوال کا جواب دے دوں، تو یہ فکر ہمیں ہونی چاہیے کہ آج کے دن کا جو زندگی کا جو ورق ملا ہوا ہے اس کو پورا مجھے بھر دینا ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، دین میں کوئی مشکل کام نہیں دیا جاتا ہے، بہت آسان کام ہے. آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں تو پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات کیجیے. اس کا انتظار مت کیجیے کہ وہ کوئی اسٹیج بنے گا یا کوئی موقع آئے گا یا کوئی پوچھے گا یا کوئی برائی میں دکھے گا تو آپ اس سے کہیں گے سب سے کہیں. تو اس طرح سے کیا ہوگا نا کہ برائی کے خلاف خوب زیادہ باتیں ہونی چاہیے ہمارے سوسائٹی میں، مسلم سوسائٹی میں، ہمارے گھروں کے اندر برائی کے خلاف خوب زیادہ باتیں ہونی چاہیے اور نیکی کے حق میں خوب زیادہ باتیں ہونی چاہیے، نیکی کا خوب چرچا ہونا چاہیے. تو اس طرح سے کیا ہوگا، ایک پورا ماحول بن جائے گا اور سب لوگ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ نیکی کی طرف بڑھیں گے. تو یہ جو ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو یہ جو زندگی اور موت انسان کے لیے بنائی گئی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ بہتر سے بہتر عمل کون کرتا ہے اور اس میں پھر اپنے آپ کو ثابت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. بالکل کسی خوش گمانی میں نہیں رہنا چاہیے، خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تو ٹھیک ہیں، ہم تو شریف ہیں، ہم تو نیک ہیں. نیک ہونا کافی نہیں ہے، شریف ہونا کافی نہیں ہے. نیک اور شریف انسان اپنی زندگی کو نیک اعمال سے کتنا بھرتا ہے یہ ضروری ہے، کیونکہ نیکی تو ایک صفت ہے نا کہ آپ ایک آدمی خاموش ہے. دیکھیے ایک آدمی جو ہے وہ جا کے پہاڑوں میں رہتا ہے خاموش، وہ تو نیک ہے نا، وہ تو کسی کو کوئی نہیں کر رہا ہے، کوئی برائی نہیں کر رہا ہے، کوئی گناہ نہیں کر رہا ہے، کوئی دھوکہ نہیں دے رہا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا ہے، لیکن وہ صرف نیک ہے. نیک اعمال اس کے پاس کہاں ہے؟ جنگل میں پتھروں کی بڑی بڑی چٹانوں کے بیچ میں اگر آدمی نے زندگی گزار دی انسانوں سے دور رہ کر تو نیک اعمال کہاں ہے؟ بس نیکی آئی. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ نیکی تو ایک بیس ہے، اصل تو اس کے اوپر عمارت کھڑی کرنی ہے نیک اعمال کی. تو یہ سوچ کر مطمئن مت ہو جائیے کہ ہم نیک ہیں، یہ سوچ کر مطمئن مت ہو جائیے کہ ہم کلمہ گو مسلمان ہیں. یہ سوچئے کہ ہم نے اللہ کی دی ہوئی زندگی میں نیک اعمال کتنے زیادہ بھر دیے، اور نیک اعمال کی بہت سی قسمیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اور آپ وہ نیک اعمال کیجئے جس سے اور نیک اعمال لوگوں مطلب ان کی شاخیں نکلی. تو یہ کچھ باتیں تھیں، بہت طویل درس بھی نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں غور کرنے، سمجھنے، عمل کرنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا